زندگی ہر روز ایک نیا سبق دیتی ہے، اور یہ سبق زیادہ تر آپ کو کسی دوسرے انسان کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ لیکن میں نے کبھی زندگی میں دیے گئے اس قسم کے سبق کو سیریس نہیں لیا، کیونکہ اگر کوئی اپنے وقتی مفاد کے لیے آپ کے ساتھ جھوٹ بولے، آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر اس نے کسی تعلق کی پرواہ کیے بغیر اپنے مفاد کو عزیز جانا ہے اور آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے یہ اس کی فطرت ہو سکتا ہے وقت اور حالات نے یہ اس کی فطرت بنا دی ہو۔ گزشتہ شام میں نے ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کیا تھا جو سول سروسز اکیڈمی میں پہلے دن سے متعلق تھا۔ پھر اس کو جب میں نے چلا کے دیکھا تو اس میں کچھ بیک گراؤنڈ میں کچھ آوازیں تھیں جو ڈسٹرب کر رہی تھیں، تو اس کو میں نے پھر اپلوڈ نہیں کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ پچھلا ایپیسوڈ جو تھا وہ سندھ سے متعلق تھا، اور وہ تھوڑا سا تشنہ رہ گیا تھا اور نامکمل رہ گیا تھا، چونکہ ہمارے کچھ عزیز اور میرے کزن جو ابھی بھی سندھ میں اسی گوٹھ میں مقیم ہیں، ان کا کہنا تھا کہ کچھ واقعات جو میں بیان کرنا چاہتا تھا ان کو نہ بیان کیا جائے، کیونکہ اس کے لیے ان کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی شاید کوئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے پھر میں نے اس کو کافی مختصر کیا۔ سندھ میرے والد اور میرے دادا کی زندگی میں ایک بہت بڑا حوالہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین 30 یا 40 سال وہاں گزارے، وہاں جا کے بے آباد بنجر زمینیں خریدیں، ریگستان خریدا، اس کے اوپر محنت کی، اس میں واٹر کورسز بنائے، زمین کو آباد کیا، اس میں باغات لگائے، لہلہاتی فصلیں اس میں پیدا ہونے لگیں، اور پھر ایک دن پھر وہاں پہ بے شمار اپنے سماجی تعلقات بنائے۔ میرے دادا لوکل پالیٹکس میں بھی کافی دلچسپی رکھتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ایک دن پتہ چلا کہ ان کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا کسی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ بہت اذیت اور بہت تکلیف کا باعث ہوگا کہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسا گھر جو آپ نے اپنا خون جگر دے کے جس کو بنایا، جس میں اپنی شب و روز کی محنت شامل تھی، اور وہ پھر اپنے خوابوں کی تکمیل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور پھر ایک دن آپ کو اس جگہ کو چھوڑ کے آنا پڑا، یہ مجھے یقین ہے کہ ان کے لیے بہت اذیت کا باعث تھا۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ سے آنے کے بعد جو بقیہ زندگی کے تقریباً 30 سال میرے دادا نے گزارے، اپنے والد کا میں نہیں کہہ سکتا اور چچوں کا، لیکن میرے دادا نے جو زندگی کے بقیہ 30 سال گزارے، 92 میں ان کا انتقال ہوا، وہ ان کے لیے بہت خوشگوار وقت نہیں تھا۔ وہ انہوں نے زندگی صرف گزاری، انہوں نے انجوائے نہیں کیا۔ میرے لیے سندھ اور گوٹھ، اس کا حوالہ اس وقت اپنی ایج کے حوالے سے صرف سکول تھا۔ میرا سکول حاجی شرف الدین کی گوٹھ والا سکول، جس میں ہم 4-5-6 کزن اکٹھے جاتے تھے۔ کئی حوالوں سے میری بڑی اس کے ساتھ جذباتی وابستگیاں ہیں۔ 3-4 کمروں کا وہ سکول تھا، کچے کمرے تھے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہاں پنجاب میں آیا اور یہاں بہتر اور اچھے سکولوں میں گئے، پرائمری سکول میں، تو پرائمری سکول میں ہم ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے، لیکن جو سندھ والا سکول تھا، اگرچہ اس کے کمرے کچے تھے، اس کے جو گراؤنڈ تھے وہ بہت اچھی حالت میں تھے، ان میں گھاس نہیں تھا جیسے یہاں پہ ہوتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود بیٹھنے کے لیے بینچ تھے، سکول میں بیٹھنے کے لیے بینچ ہوتے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور کچھ تھوڑی سی ایک دو چیزیں جو مجھے یاد ہیں کہ ایک دفعہ کوئی جیسے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران آتے ہیں معائنے کے لیے، اسکول کے معائنے کے لیے، تو کوئی اس کو صاحب بولتے تھے، تو صاحب ایک آئے اسکول کے معائنے کے لیے، تو ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا جو کہ لیفٹ ہینڈر تھا، وہ بائیں ہاتھ سے لکھتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اساتذہ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب کے ذہن میں اور دوسرے اساتذہ کے ذہن میں، کہ انہوں نے اس بچے کو چھپا دیا
کہ ہیڈ ماسٹر کے جو صاحب معائنے پہ آئے ہیں وہ کہیں یہ دیکھ نہ لیں کہ یہ بچہ بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، لیفٹ ہینڈر ہے، یہ آج تک عقدہ مجھ سے نہیں کھلا۔ اچھا، پھر اسکول میں جو 5ویں جماعت ہوتی تھی، 5ویں جماعت کا عام طور سے ایک وظیفے کا اسکول ہوتا ہے، وظیفے کا امتحان ہوتا ہے یا ایک دوسرا سینٹر کا امتحان ہوتا تھا، تو اس کی تیاری کے لیے طلبہ جو 5ویں جماعت کے ہوتے تھے وہ کئی دن، ہفتہ 10 دن اسکول میں ہی قیام کرتے تھے، رات بھی رہتے تھے، کھانا بھی وہیں کھاتے تھے۔ بہت سو کا کچھ کا کھانا شاید گھر سے آتا تھا، کچھ کا جو گوشت، جس گوشت میں وہ اسکول تھا اس گوشت کے سے کوئی جو ہے ان کو کھانا لے کے جاتا تھا۔ تو جو اسکول کے ساتھ اور طالب علموں کے ساتھ اور پڑھنے لکھنے کے ساتھ جو وابستگی تھی اساتذہ کی اور طلباء کی بھی، وہ بڑی قابل ذکر تھی۔ ہمارے استاد تھے، ہیڈ ماسٹر تھے استاد جان محمد، جو آج بھی زندہ ہیں۔ ان کا بہت اسکول کے ساتھ پیار تھا، بہت گہرا رشتہ تھا وہ، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ ڈسپلن اسکول کے اندر وہ رکھنا چاہتے تھے۔ طلباء کے اخلاق اور کردار پر بڑی ان کی نظر ہوتی تھی۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم 4-5 کزن تھے، ہم نے مل کے ایک اپنے ساتھی لڑکے کو راستے میں زبردستی ہم نے روک لیا۔ اس کے مجھے نہیں پتا کہ کیا شیطان اس وقت ہمارے ذہن میں سوار تھا اور کیا اس کے محرکات تھے، لیکن ہم نے اس کو روک لیا، اس بچے کو، اور اس کو بہت ہم نے تنگ کیا، تھوڑا بہت شاید مارا پیٹا بھی، اور شام تک ہم وہاں اس کو لے کے ایک طرح سے اس کو ہم نے یرغمال بنائے رکھا، اور شام کو ہم واپس اپنے گھروں کو گیا، اس کو بھی جانے دیا۔ لیکن میں داد دیتا ہوں اس کے حوصلے کی کہ اس نے اگلے دن اسکول، پہلے ہم نے اس کو ڈرایا بہت کہ تم نے شکایت نہیں لگانی جا کے، لیکن میں داد دیتا ہوں اس کے حوصلے کی کہ اگلے دن اس نے اسکول آ کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو یہ بات بتائی، اور ہیڈ ماسٹر صاحب نے جو ہمیں سزا دی وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ انہوں نے جو صبح اسمبلی ہوتی ہے، اس اسمبلی میں ہم سب کو بلایا، 4-5 کو بلا کے دوسروں کے سامنے انہوں نے پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کل اس بچے کے ساتھ یہ کیا ہے، اور ان کو سزا ملنی چاہیے، اور ان کو سزا ملے گی، اور آپ دیکھیں گے۔ سارا دن ہمیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا، اور یہ حکم تھا کہ جو بھی طالب علم کلاس سے باہر نکلے کسی بھی کام سے، وہ ہمیں دیکھ کے گزرے، اور تاکہ اس کو یاد رہے کہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کسی دوسرے کو تنگ کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک استاد جمال الدین تھے جو ترکی ٹوپی پہنتے تھے اور گھوڑے پر آتے تھے، ان کا اپنا ایک رنگ ڈھنگ ہوتا تھا، وہ اپنی نوعیت کے ایک باکمال استاد تھے اور انسان تھے۔ بہرحال ایک دن ہمیں ان سب چیزوں کو، مجھے اور میری فیملی کو، ان سب چیزوں کو، مجھے اپنے اسکول کو، اور میرے دادا اور میرے چچاؤں کو، اور میرے والد صاحب کو، اپنے اس بنے بنائے گھر سے، جس کے ساتھ ان کی خدا جانے کتنی یادیں اور کتنی وابستگیاں ہوں گی، اس کو چھوڑ کر وہاں سے آنا پڑا۔ اور مجھے یاد ہے کہ رات کے اندھیرے میں 2 ٹرک آئے جن کے اوپر خاموشی سے سامان لوڈ کیا گیا، اور اسی اندھیرے میں ارلی مارننگ، مطلب صبح کے دھندلکے میں، ہم سب لوگ وہاں سے روانہ ہوئے گوڑ سے، اور اسٹیشن پہ پہنچے، اور وہاں سے ہم ٹرین لے کے، ٹرک روانہ ہو گیا، اور ہم ٹرین میں بیٹھ کے ہم منزل ہماری ساہیوال تھی۔ پھر ہم لوگ ساہیوال میں آ گئے۔ یہاں پہ ایک گھر کہیں پہ پہلے سے ہی کرائے پہ لیا ہوا تھا، پھر والد صاحب نے کوئی زمین خریدنے کے لیے زمین کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت بھی میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا زیادہ تر، تو آخر کار کافی تلاش کے بعد ساہیوال اور پاک پتن کے درمیان ایک جگہ تھی، ایک چھوٹا سا بس کا اڈا تھا، اس کو نورپور بولتے تھے، اور نورپور سے پھر 4-5 میل مشرق کی طرف ایک گاؤں تھا چک جعفر، وہاں پہ آ کے ہم نے کچھ زمین خریدی، اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام شروع کیا۔ تو باقی چیزوں کا پھر ذکر اگلے ایپیسوڈ میں آئے گا۔